پہلے غیر صحیح فعل محموز کو شروع کرتے ہیں. محموز کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایسا غیر صحیح فعل جس کے حروف مادہ میں حمزہ آ جائے. حمزہ فا، عین اور لام 3 حروف ہی ہوتے ہیں نا مادے کے، ان میں سے فا کلمہ کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. اس اعتبار سے محموز کی 3 قسمیں کرتے ہیں گرامر والے. پہلی قسم جس میں حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آئے، اس کو وہ کہتے ہیں جی یہ محموز الفا ہے، یعنی وہ محموز جس میں حمزہ فا کلمہ کی جگہ پر آئے. اب ایک میں نے بتا دیا تو 2 آپ خود بنا سکتے ہیں. دوسری قسم کیا ہو جائے گی؟ محموز العین، عین کلمہ کی جگہ پر حمزہ آ گیا. تیسری قسم بن جائے گی محموز اللام، لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ. تو حمزہ فا کلمہ کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے، لام کلمہ کی جگہ پر بھی آ سکتا ہے. تینوں جگہوں پہ آنے کے اعتبار سے الگ الگ ان کا نام پڑ گیا، مین نام محموز. اب ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو اصل محموز کا خلاصہ ہے یا نچوڑ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا گردان میں، ماضی مضارع دونوں میں یا کسی ایک میں، وہ 99.99% محموز الفا میں ہوتی ہیں. محموز العین اور لام میں تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو مین ٹاپک ہمارا محموز الفا ہوگا. اب محموز الفا کے مادے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مختلف بابوں میں رکھ کر ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو پہلا مادہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے وہ ہے حمزہ میم را. اس کو میں اس طرح لکھوں گا کیونکہ ہم حمزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ الف جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو. تو یہ بن گیا جی حمزہ میم اور را. اور ثلاثی مجرد کی بات کر رہا ہوں تو باب نون سے استعمال ہوتا ہے. ماضی میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا امرا، اور مضارع اس کا کیا بنے گا؟ یأمرو. امرا یأمرو. اب میں آپ کے سامنے اس کی گردان کرتا ہوں. امرا، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتنا، امرتو، امرنا. مضارع کی گردان کرتا ہوں. یأمرو، یأمرانی، یأمرونا، تأمرو، تأمرانی، یأمرنا، تأمرو، تأمرانی، تأمرونا، تأمرینا، تأمرانی، تأمرنا، اعمرو، نأمرو. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ پرابلم ہوگی عرب کو. دونوں گردانوں میں سے صرف ایک جگہ پرابلم ہوئی، جہاں اسے پرابلم ہوئی وہاں پر اس نے تبدیلی کر دی. اب کہاں پر اسے پرابلم ہوئی، کیوں پرابلم ہوئی، اور اس نے کیا تبدیلی کی، یہ 3 سوالات ہیں جن کا جواب میں آپ کو دینے لگا. تو نوٹ کر لیجئے، محموز میں جو تبدیلی ہوگی نا کسی بھی لفظ میں، وہ تبدیلی ہوگی ایک سچویشن جب پیدا ہو جائے گی. سچویشن پیدا کیا ہوگی؟ سچویشن پیدا یہ ہوگی کہ گردان کر رہے ہیں آپ محموز کی، اور محموز الفا کی بات ہی میں کر رہا ہوں. گردان کرتے کرتے آپ کے سامنے کسی صیغے میں، کسی لفظ میں 2 حمزے اکٹھے ہو گئے. 2 حمزے صرف اکٹھے ہی نہیں آئے، ایک شرط کے ساتھ اکٹھے آئے کہ پہلا حمزہ اس پر کوئی نہ کوئی حرکت تھی، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت تھی، اور دوسرا حمزہ ساکن تھا. یعنی آپ گردان کر رہے ہیں، گردان کرتے کرتے آپ کے سامنے کوئی ایسا لفظ آیا جس میں یہ سچویشن پیدا ہوئی، 2 حمزے اکٹھے ہوئے اس طرح کہ پہلا حمزہ حرکت والا، دوسرا ساکن. تو حرکت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، حرکت تو کوئی بھی ہو سکتی ہے. پہلے حمزے پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو، یہ سچویشن پیدا ہو جائے تو عرب کو پتہ نہیں کیوں اسے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں ا ای او، لیکن عرب کو پرابلم ہوتی ہے. عرب اس سچویشن میں تبدیلی یہ لاتا ہے کہ وہ دوسرے حمزے کو بدل دیتا ہے. پہلا حمزہ اسی طرح رہے گا لیکن دوسرے حمزے کو بدلے گا. کس میں بدلے گا؟ دوسرے حمزے کو وہ یا تو الف میں بدلے گا، یا وہ یا میں بدلے گا، یا وہ واو میں بدلے گا. گردان کرتے ہوئے کسی بھی لفظ میں 2 حمزے اکٹھے ہو جائیں اس شرط کے ساتھ کہ پہلے حمزے پہ کوئی حرکت ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرا حمزہ الف یا واو میں بدل دیا جاتا ہے. الف میں کب بدلا جاتا ہے؟ جب پہلے حمزے پہ زبر ہو. یا میں کب بدلا جاتا ہے؟ جب پہلے حمزے پہ زیر ہو. واو میں کب بدلا جاتا ہے؟ جب پہلے حمزے پر پیش ہو. تو دیکھیں حمزہ پیش واو او، وہاں تھا او
انہوں نے کہا جی او ایزی ہو گیا. حمزہ زیر یا ای، حمزہ زبر الف آ. ہم نے جب اردو پڑھنی سیکھی تھی تو آپ کو الف اور الف مد دو سکھائے گئے تھے نا، الف انار اور الف مدہ عام. تو وہ جو آ کی آواز ہے نا وہ یہ اس طرح پیدا ہوتی ہے. مصحف میں یہ الف مد اس طرح نہیں آپ کو لکھی ملے گی، مصحف میں آپ کو یہ اس طرح لکھی ہوئی ملے گی، یعنی الف کے اوپر کھڑی زبر. اب میں آپ کے سامنے دوبارہ گردان کرتا ہوں امرا یامرو کی. امرا امرا کوئی دو حمزے اکٹھے نہیں ہو رہے. امرا امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرتا، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتنا، امرتو، امرنا. ماضی کی گردان بالکل صحیح کی طرح ہی ہوئی. یامرو اوکے، کوئی دو حمزے اکٹھے نہیں ہوئے. یامرو یامرانی یامرونا، تامرو تامرانی یامرنا، تامرو تامرانی تامرونا، تامرینا تامرانی تامرنا، امرو امرو یہاں پر پیدا ہوگی اور نامرو نہیں پیدا ہوئی. لہٰذا امرو کو جب آپ کے سامنے سیکھا آیا نا امرو والا، یہ والا، تو یہ بن جائے گا جی آمرو. بس یہ اتنی سی تبدیلی تھی جس کے لیے میں غیر صحیح فعل محموز کو پڑھنا پڑا. سورہ یوسف میں آمرو کا لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی نے سب عورتوں کے سامنے ایک تو کنفیشن کیا کہ ہاں میں نے ہی اسے بہکایا تھا، لیکن یہ بچ نکلا. فاستعصم، اور پھر اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان لم یفعل، ان اگر لم یفعل اس نے نہ کیا، نہ کیا، کیا نہ کیا؟ ما آمرہ، وہ چیز جس کا آمرہ میں حکم دیتی ہوں اسے. ان لم یفعل، اگر اس نے نہ کیا، ما آمرہ وہ جس کا میں نے اسے حکم دیتی ہوں یا دوں گی، تو لا یسجنن، اسے ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا. لام تاکید نون ثقیلہ، لا یسجنن، اسے ضرور بے ضرور جیل بھیج دیا جائے گا. ولا یکونم من الساخرین، اور یہ لازماً ضرور بے ضرور چھوٹا ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. رزلٹ ایک ہم نکال سکتے ہیں کہ اچھا ثلاثی مجرد کے ابواب میں یہ سچویشن جو آ رہی ہے نا دو حمزوں کے اکٹھے ہونے کی، یہ فعل مضارع کے واحد متکلم کے صیغے میں آ رہی ہے. ماضی اوکے، مضارع کی گردان میں صرف جو صیغہ نمبر 13 ہے نا وہاں پر یہ سچویشن بنتی ہے. لہٰذا وہاں پر ہم نے اب کو آ کر دینا ہے.